السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کو مطالعہ پاکستان کی 10ویں آن لائن کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ پچھلے کلاس میں ہم نے مطالبہ پاکستان کے محرکات کا تفصیلی جائزہ لیا تھا، اور ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے قرارداد پاکستان۔ قرارداد پاکستان جو ہے اس کو برصغیر کی سیاسی تاریخ میں اور خاص طور پر پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت حاصل ہے۔ یہ قرارداد جو ہے وہ کب اور کس نے پیش کی، اس قرارداد کا پس منظر اور اس کے اہم نکات کیا تھے، یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آل انڈیا مسلم لیگ، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کی نمائندہ سیاسی جماعت تھی، اس کا سالانہ اجلاس جو ہے وہ 23 مارچ 1940 کو لاہور کے اقبال پارک میں منعقد ہوا۔ اس اجلاس کی صدارت جو ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کی، اور برصغیر کے طول و عرض سے مسلم اکابرین کے علاوہ مسلم عوام جو ہیں ان کی ایک بڑی تعداد نے اس اجلاس میں شرکت کی۔ اس اجلاس میں قرارداد لاہور کے نام سے ایک قرارداد پیش کی گئی، جو کہ صوبہ بنگال سے تعلق رکھنے والے مولوی فضل الحق جو ہیں انہوں نے پیش کی، اور جو حاضرین تھے انہوں نے زبردست نعروں کے ساتھ اس قرارداد کو منظور کیا، اس کی منظوری دی۔ اس قرارداد کی منظوری کے بعد برصغیر کے جو مسلمان تھے انہوں نے اپنی منزل کا تعین کر لیا۔ اس قرارداد کی منظوری سے مسلمانوں کی منزل کا تعین ہوا۔ اس لحاظ سے یہ ایک بہت ہی تاریخی دن تھا، اور مسلمان جو ہیں وہ اپنے لیے ایک واضح نصب العین کا تعین کرنے میں کامیاب ہوئے۔ عزیز طالبات، مطالبہ پاکستان جو ہے یہ کوئی وقتی یا جذباتی مطالبہ نہیں تھا، بلکہ مسلم اکابرین جو ہیں انہوں نے بہت ہی غور و فکر کے بعد اور بڑے سوچ سمجھ کے بعد اس مطالبہ پاکستان جو ہے وہ کیا۔ مسلم اکابرین جو تھے وہ 1857 کی جنگ آزادی میں ناکامی کے بعد سے ہی مسلسل اس فکر میں تھے کہ مسلمان جو ہیں ان کو کسی طریقے سے پرسکون، محفوظ اور باوقار ماحول میسر آ سکے۔ مسلمان ایک الگ قوم تو تھے ہی، لیکن وہ اپنے مستقبل کے بارے میں بہت سے خدشات ان کو لاحق تھے، وہ بہت ہی غیر مطمئن تھے۔ اور یہ مطالبہ پاکستان جو ہے یہ کوئی وقتی یا جذباتی مطالبہ نہیں تھا۔ آپ کیا مسلم لیگ کا قیام جو ہے اس کو تفصیلی پڑھ چکے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ مسلم لیگ کے جو بنیادی مقاصد تھے ان میں کہیں بھی تقسیم برصغیر یا مطالبہ پاکستان کا ذکر ایسا نہیں تھا، بلکہ ابتدائی طور پر مسلمان جو تھے وہ اپنے لیے چند مفادات اور اپنے حقوق کے دفاع کے لیے جو ہے وہ سٹرگل کر رہے تھے، لیکن وہ رکے نہیں، انہوں نے اپنی جدوجہد جو ہے اس کو مسلسل جاری رکھا۔ اور ایسا بھی نہیں تھا کہ یہ کوئی 1940 میں پہلی دفعہ مطالبہ پاکستان کیا گیا، بلکہ اس سے پہلے کئی مسلم شخصیات جو ہیں، کئی مسلم اکابرین جو ہیں وہ اپنی تحریروں کے ذریعے، اپنی تقریروں کے ذریعے ایک جداگانہ مسلم مملکت کے قیام جو ہے اس کی طرف اشارے کر چکے تھے۔ ان اکابرین میں سید جمال الدین افغانی، عبدالحلیم شرر، اس کے علاوہ مولانا محمد علی جوہر اور جو خیری برادران ہیں ان کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں، جنہوں نے جداگانہ مسلم مملکت کا تصور جو ہے وہ مختلف انداز میں پیش کیا۔ ان مسلم رہنماؤں کے علاوہ کچھ ہندو رہنما جو ہیں، جن میں سی آر داس اور لالا لاجپت رائے وغیرہ قابل ذکر ہیں، ان کے نزدیک بھی برصغیر کے جو سیاسی مسائل ہیں ان کا حل ایک الگ مسلم مملکت کے قیام میں ہی چھپا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ کچھ انگریز ماہرین جو ہیں، جن میں بلنٹ، جان برائٹ اور مارشل سٹالن وغیرہ کے نام لیا جاتا ہے، یہ لوگ بھی برصغیر کی تقسیم میں ہی اس کے سیاسی مسائل کا حل جو ہے وہ ڈھونڈ رہے تھے۔ تقسیم کا مطالبہ جو ہے یہ بتدریج کیا گیا، یہ فوری طور پہ یا وقتی یا جذباتی طور پر نہیں کیا گیا، بلکہ یہ مطالبہ جو ہے وہ بتدریج پروان چڑھا۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ علامہ محمد اقبال جو ہیں انہوں نے 1930 میں اپنے خطبہ الہ آباد میں ایک جداگانہ مسلم مملکت کے قیام کا تصور پیش کیا، بلکہ اس کو مسلمانوں کا مستقبل ٹھہرایا۔ فرق صرف یہ ہے کہ قرارداد پاکستان کی منظوری سے پہلے مطالبہ پاکستان جو ہے وہ محض ایک مطالبہ تھا، یا مسلم رہنما جو تھے انہوں نے اس کو ذاتی حیثیت میں پیش کیا، یا اس کو ایک خواہش کے طور پہ اس کا اظہار کیا، اور یہ مسلمان قوم کا ایک محض مطالبہ تھا۔ لیکن قرارداد پاکستان کی منظوری کے بعد یہ مسلم قوم کا ایک واضح نصب العین بن گیا، اور مسلمان قوم نے اپنے لیے جو ہے وہ واضح منزل کا تعین کر لیا، اور اس قرارداد کی منظوری کے بعد 7 سال کے مختصر عرصہ میں وہ اپنے لیے ایک الگ وطن کے حصول میں کامیاب ہوئے۔ قرارداد پاکستان کا جو اجلاس تھا
اس کی صدارت جو ہے اس اجلاس کی وہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کی، اور آپ نے بڑا ہی تفصیلی خطبہ صدارت جو ہے وہ پیش کیا، جس کا لب لباب یا خلاصہ جو ہے یہاں پہ پوائنٹس کی صورت میں دیا ہوا ہے۔ اب ان پوائنٹس کا ہم جو ہے وہ ون بائی ون اس کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ سب سے پہلا نقطہ جو ہے وہ یہ کہ مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے جو اپنا جداگانہ سماجی، ثقافتی اور مذہبی نظام رکھتے ہیں۔ آپ کے خطبہ صدارت کا جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ یہ تھا کہ برصغیر ایک ملک نہیں، اور ہندو مسلم تنازع جو ہے یہ فرقہ وارانہ نہیں، بلکہ یہ بین الاقوامی مسئلہ ہے جس کا حل برصغیر میں ایک سے زیادہ ریاستوں کا قیام ہے۔ پھر آپ کے خطبے کا جو نقطہ نمبر 3 ہے وہ یہ کہ متحدہ برصغیر میں مسلمانوں کے حقوق محفوظ رہنے کا امکان نہیں ہے۔ پھر آپ نے تقسیم کی مختلف مثالیں دیتے ہوئے یہ چیز بتائی کہ برطانیہ سے آئرلینڈ الگ ہوا اور چیکو سلواکیہ جو ہے وہ بھی تقسیم کے نتیجے میں قائم ہوا۔ ایسے میں اگر جنوبی ایشیا کو تقسیم کر کے مسلمانوں کو جداگانہ مملکت بنانے کا اگر حق دے دیا جائے تو یہ فیصلہ پوری طرح سے تاریخی، منطقی اور جائز ہوگا۔ پھر اس قرارداد کے اگر بنیادی نکات کی بات کی جائے تو سب سے پہلا نقطہ جو ہے اس قرارداد کا وہ یہ کہ باہم متصل اکائیوں کی نئے خطوط کی صورت میں حد بندی کی جائے، شمال مغرب اور شمال مشرق میں مسلم اکثریت والے علاقوں میں آزاد مسلم مملکتیں قائم کی جائیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ قرارداد پاکستان میں جو لفظ ہے وہ مملکتیں استعمال کیا گیا تھا ابتدائی طور پر، بعد میں اس میں ترمیم کر کے جو ہے وہ مسلم مملکت کا لفظ استعمال ہوا تھا۔ نقطہ نمبر 2 جو ہے اس کا وہ یہ کہ برصغیر کے لیے برصغیر کی تقسیم کے علاوہ کسی بھی دوسری اسکیم کو منظور نہیں کیا جائے گا، یعنی مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ برصغیر کی تقسیم کے علاوہ کوئی دوسری اسکیم، کوئی متبادل اسکیم جو ہے اس کو منظور نہیں کیا جائے گا۔ جب تقسیم ہو گئی تو ہندو اکثریتی علاقوں میں مسلم اقلیت کے حقوق کے تحفظ کا مناسب بندوبست کیا جائے گا، یعنی وہ علاقے جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں وہ تو ایک آزاد اور خود مختار مملکت کی صورت میں جو ہے ان کو الگ کر دیا جائے گا، لیکن وہ علاقے جہاں ہندو جو ہیں وہ اکثریت میں ہوں گے اور مسلمان اقلیت میں ہوں گے تو مسلمان کو بینگ مائنورٹی، ایک اقلیت کی حیثیت سے ان کے تمام حقوق جو ہیں وہ محفوظ رکھنے کا مناسب بندوبست کیا جائے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس قرارداد پر جو ہے وہ کیا رد عمل ظاہر کیا گیا۔ اس قرارداد کی منظوری کے بعد جو ہندو رہنما تھے اور جو ہندو پریس تھی ان کی جانب سے شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا، اور ہندو رہنما اور بالخصوص گاندھی جو تھے انہوں نے اس قرارداد کی شدید مخالفت کی اور اسے جو ہے وہ مسترد کر دیا۔ دوسری طرف جو ہندو پریس ہے انہوں نے اس قرارداد کا بہت مذاق اڑایا اور اس کو طنزاً جو ہے وہ قرارداد لاہور کی بجائے انہوں نے قرارداد پاکستان کہنا شروع کیا۔ یہ اصطلاح انہوں نے اتنی زیادہ استعمال کی کہ اب جو ہے اس کو قرارداد لاہور کی بجائے اس کو قرارداد پاکستان کے نام سے ہی جانا جاتا ہے۔ پھر کچھ مسلم مذہبی رہنما جو تھے جن میں مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا اشرف علی تھانوی اور مولانا ظفر احمد انصاری وغیرہ، یہ وہ علماء تھے جنہوں نے اس قرارداد کا بھرپور ساتھ دیا اور اس کی بھرپور تائید کی۔ اس کے علاوہ کچھ کانگریسی مسلم رہنما تھے جنہوں نے اس قرارداد پاکستان کی مخالفت کی، اس پر تنقید کی اور اس کو مسترد کیا۔ برطانوی پریس کا اگر ذکر کیا جائے تو برطانوی پریس نے اس قرارداد کو کوئی زیادہ اہمیت نہیں دی اور اس کو روٹین کی کارروائی سے تعبیر کیا۔ عام تاثر یہی تھا کہ تقسیم کی یہ جو تجویز ہے اس کو مسترد کر دیا جائے گا، اور لیکن مسلمانان برصغیر جو ہیں وہ اپنے لیے ایک منزل کا تعین کر چکے تھے، ان کے سامنے ایک واضح نصب العین تھا، اور قرارداد پاکستان کی منظوری کے بعد 7 سال کے مختصر عرصہ میں وہ اپنے لیے ایک آزاد اور خود مختار مملکت کے حصول میں کامیاب ہوئے۔ عزیز طالبات، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی۔ اگر آپ کو کوئی مشکل ہو، کوئی دقت ہو، کوئی کنسیپٹ آپ کا کلیئر نہ ہو تو آپ پوچھ سکتی ہیں۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔